بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں ایک مرتبہ مینا کے بازار میں تھا، حج کے ایام تھے۔ فرماتے ہیں کہ جمرات سے فراغت ہو گئی، مجھے ایک بوڑھا آدمی ملا۔ تھوڑی دیر اس نے مجھے دیکھا اور کہنے لگا، تجھے اللہ کا واسطہ تو میری دعوت کو قبول کر لے۔ فرماتے ہیں کہ میں نے اس کی دعوت کو قبول کر لیا، اور وہ شخص بھی ایسا بے تکلف کہ جو اس کے پاس تھا پیش کر دیا۔ اس نے روٹی کا ایک ٹکڑا نکالا اور وہی دسترخوان پر رکھ دیا اور کہنے لگا، کھاؤ۔ میں نے کھانا شروع کر دیا۔ وہ مجھے دیکھتا رہا اور کہنے لگا کہ مجھے لگتا ہے کہ تو قریشی ہے۔ میں نے کہا ہاں، لیکن تجھے کیسے پتہ چلا؟ اس نے کہا کہ یہ قریشی دعوت دینے میں بھی بے تکلف ہوتے ہیں اور قبول کرنے میں بھی۔ پھر باتیں کرتے رہے، مجھے پتہ چلا کہ یہ مدینہ سے آیا ہے۔ فرماتے ہیں میں نے اس سے حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں پوچھا۔ اس نے مجھے ان کے کچھ حالات سنائے۔ جب اس نے دیکھا کہ میں بڑے شوق سے ان کے حالات پوچھ رہا ہوں تو وہ کہنے لگا کہ اگر آپ مدینہ منورہ جانا چاہتے ہیں تو یہ خاکی رنگ کا اونٹ ہمارے پاس خالی ہے، یہ ہم آپ کو دے دیں گے، آپ مدینہ منورہ پہنچ جائیں گے۔ کہنے لگے کہ میں تو پہلے ہی سے تیار تھا، لہٰذا میں نے حامی بھر لی۔ فرماتے ہیں کہ میں قافلہ کے ساتھ سوار ہوا۔ ہمیں راستے میں مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ تک پہنچنے میں 16 دن لگے۔ اس دوران میں نے 16 قرآن مجید پڑھ لیے۔ سبحان اللہ! آج ہمارا یہ حال ہے کہ حج کرنے جاتے ہیں، 10 دن مدینہ منورہ گزار کر آتے ہیں، لیکن ایک قرآن مجید بھی مکمل کرنے کی توفیق نہیں ہوتی۔ ہمارے اسلاف جب بھی حج کے لیے آتے جاتے تھے تو سینکڑوں لوگ ان کے ہاتھوں پر کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو جایا کرتے تھے، اور آج ہم حج کر کے آتے ہیں تو خود مسلمان بن کر صحیح طرح سے نہیں آتے، واپس آ کر پھر گناہوں کی طرف چل پڑتے ہیں۔ الغرض حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے حالت سفر میں 16 دن میں 16 قرآن مجید پوری کیے۔ فرماتے ہیں جب ہم مسجد نبوی میں پہنچے تو نماز کے بعد میں نے دیکھا کہ ایک آدمی اونچے قد کا ہے اور اس نے ایک تہبند باندھا ہے اور ایک چادر لپٹی ہوئی ہے۔ وہ ایک جگہ بیٹھ گیا اور کہنے لگا، قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور لوگ اس کے ارد گرد بیٹھ گئے۔ تو میں سمجھ گیا کہ یہی حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ ہوں گے۔ یہ وہ ایام تھے جب امام مالک رحمۃ اللہ علیہ احادیث کا املا کرا رہے تھے، موطا امام مالک کی جو احادیث ہیں ان کو لکھوا رہے تھے۔ میں نے بھی ایک تنکا اٹھا لیا اور دل میں یہ سوچا کہ یہ میری قلم ہے، اور ہاتھ سامنے کر لیا اور سوچا کہ یہ میرا کاغذ ہے، اور میں نے اپنی زبان سے اس تنکے کو لگایا کہ جیسے میں اس کو سیاہی لگا رہا ہوں، اور ہتھیلی پر لکھنا شروع کر دیا۔ اب طلباء کاغذوں پر لکھ رہے ہیں، چنانچہ میں نے بھی ان سے املا کی نسبت حاصل کرنے کے لیے ہتھیلی پر لکھنا شروع کر دیا۔ کہنے لگے اسی دوران امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے میری طرف دیکھا۔ انہوں نے اس محفل میں 127 احادیث لکھوائیں۔ جب اگلی نماز کا وقت ہو گیا تو محفل برخاست ہو گئی، تمام طلباء چلے گئے۔ حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے مجھے دیکھا تو مجھے اپنی طرف بلایا اور مجھ سے کہا، تو اجنبی معلوم ہوتا ہے؟ میں نے کہا جی ہاں، میں مکہ مکرمہ سے آیا ہوں۔ کہنے لگے کہ تو ہتھیلی پر کیا کر رہا تھا؟ میں نے کہا کہ احادیث لکھ رہا تھا۔ کہنے لگے کہ دکھاؤ۔ میں نے دکھایا تو ہتھیلی پر تو کچھ لکھا ہوا ہی نہیں تھا۔ انہوں نے کہا کہ یہاں تو کچھ نہیں لکھا۔ میں نے کہا کہ حضرت، نہ تو میرے پاس قلم تھا نہ کاغذ، میں تو آپ جو املا لکھوا رہے تھے اس کی نسبت حاصل کرنے کے لیے ایک تنکے سے بیٹھا ہوا ہتھیلی پر لکھ رہا تھا۔ اس پر حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ بہت ناراض ہوئے
کہ یہ تو حدیث پاک کے ادب کے خلاف ہے کہ تم نے اس طرح سے لکھا۔ میں نے کہا کہ حضرت، میں تو ظاہری مناسبت کے لیے ہاتھ پر تنکا چلا رہا تھا، حقیقت میں تو حدیث پاک دل میں لکھ رہا تھا۔ کہتے ہیں کہ حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اچھا، اگر دل میں لکھ رہا تھا تو مجھے چند ایک روایت اس میں سے سنا دے تو میں جانوں۔ فرمانے لگے، میں نے ان کو 1 سے لے کر 127 حدیثیں متن اور سند کے ساتھ سنا دیں۔ یہ علم 127 حدیثیں جس ترتیب سے لکھوائی تھیں، تمام اسی ترتیب پر ان کو سنا دیں۔ فرماتے ہیں امام مالک رحمۃ اللہ علیہ بڑے خوش ہوئے، کہنے لگے کہ اچھا اے نوجوان، تو میرا مہمان بن جا۔ اندھے کو کیا چاہیے 2 آنکھیں، میں تو پہلے ہی سے تیار تھا۔ میں نے کہا کہ حضرت، میں تیار ہوں۔ حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ گھر تشریف لے گئے۔ حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے گھر میں ان کی بیٹیاں تھیں اور وہ عالمہ تھیں، احادیث کی حافظہ تھیں، قرآن مجید کی حافظہ تھیں، بہت متقیہ پاک زندگی گزارنے والی عورتیں تھیں، حتیٰ کہ کتابوں میں لکھا ہے کہ اتنا علم رکھتی تھیں کہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کئی مرتبہ حدیث کا درس مسجد نبوی میں دیتے، وہ پردے کے پیچھے بیٹھ کر حدیث کے درس میں شریک ہوتیں، اور ان کا علمی معیار اتنا اونچا تھا کہ کئی مرتبہ ان کا شاگرد جب کسی حدیث پاک کی تلاوت کرتا اور عبارت میں کہیں غلطی کرتا تو ان کی بیٹیاں لکڑی کے اوپر لکڑی مار کر آواز کرتیں، جس سے امام مالک رحمۃ اللہ علیہ سمجھ جاتے کہ پڑھنے والے نے غلطی کی ہے۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے جا کر گھر میں بتایا کہ آج ایک عالم آ رہے ہیں اور وہ بڑے دانا ہیں اور بڑا علم کا شوق رکھتے ہیں۔ وہ تو بہرحال امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ تھے۔ انہوں نے گھر میں کھانے کا بڑا اہتمام کیا، بستر لگایا، مصلی بچھایا، لوٹا پانی کا بھر کر رکھا۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے کھانا کھایا اور لیٹ گئے۔ صبح کو امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ مسجد میں آ گئے۔ جب اشراق کی نماز پڑھ کر واپس گھر گئے تو حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ سے فرمایا کہ میری بیٹیوں کو آپ پر ایک اعتراض واقع ہوا ہے۔ بچیاں کہہ رہی ہیں کہ ابو، آپ نے تو یہ کہا تھا کہ یہ بڑے نیک اور اچھے انسان ہیں، لیکن ہمیں ان پر اشکال واقع ہوا ہے۔ پہلا اعتراض یہ ہے کہ جتنا کھانا ہم نے بنا کر بھیجا تھا وہ تو کئی آدمیوں کے لیے کافی تھا، لیکن یہ سارا کھانا تنہا کھا گئے۔ دوسرا یہ کہ ہم نے مصلی بچھا کر رکھا اور پانی کا برتن بھر کر رکھا، لیکن جیسا مصلی بچھایا تھا صبح کو ویسا ہی رکھا ہوا ملا اور پانی بھی جوں کا توں تھا۔ لگتا ہے کہ تہجد کی نماز بھی نہیں پڑھی، اور پھر مسجد میں تو وضو کا اہتمام بھی نہیں تھا، لوگ گھروں سے وضو کر کے جاتے ہیں اور یہ اسی طرح آپ کے ساتھ اٹھ کر مسجد میں چلے گئے، پتہ نہیں نماز بھی انہوں نے کیسے پڑھی، یہ بات ہماری سمجھ سے تو بالا تر ہے۔ حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے جواب دیا کہ حضرت، بات یہ ہے کہ جب میں نے آپ کے یہاں کھانا کھایا تو کھانے میں اتنا نور تھا کہ ہر لقمہ کھانے پر مجھے سینہ نور سے بھرتا نظر آتا تھا۔ میں نے سوچا کہ ممکن ہے اتنا حلال مال زندگی میں پھر میسر نہ ہو، کیوں نہ میں اسے جزو بدن بناؤں، اس لیے میں نے اس سارے کھانے کو اپنے بدن کا جزو بنا لیا۔ اللہ اکبر۔ فرماتے ہیں کہ پھر میں لیٹ گیا، لیکن اس کھانے کا نور اتنا تھا کہ نیند غائب، تو میں احادیث پر غور کرتا رہا کہ ایک حدیث پیش نظر رہی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک چھوٹے بچے کو جس کا پرندہ مر گیا تھا پیار محبت سے جو الفاظ کہے تھے، میں ان کے اندر غور کرتا رہا، اور آج کی رات میں نے چند الفاظ سے فقہ کی 40 مسائل اخذ کر لیے۔ کسی کے دل میں ملاطفت کے لیے کیسے بات کرنی چاہیے، یا ابا عمیر ما فعل النغیر، صرف اس میں غور کر کے میں نے 40 فقہ کے مسائل اخذ کر لیے، اور پھر فرمایا چونکہ میرا وضو باقی تھا اس لیے میں اٹھا اور فجر کی نماز اسی وضو سے ادا کی۔ سبحان اللہ۔